اسی لیے صحیح مسلم شریف میں ان کی جو تلبیہ کے الفاظ آئے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو وہ بولتے تھے لیکن ساتھ بولتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہوا ہے اور اس کا مالک بھی تو ہے۔ وہی گل جڑی ایتھے کرتے ہیں بزرگوں نے پیچھے بھی اللہ ہی ہے جی۔ ہاں، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کسی کو طاقت نہ دے دے۔ اللہ جب طاقت دے دے اور پھر بندہ کہے کہ یہ مدد نہیں کر سکتا تو پھر وہ بندہ جاہل کہلاتا ہے۔ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، مدد اصل میں اللہ ہی کرتا ہے، پر ہم جو کہتے ہیں نا کہ فلاں مدد کرتا ہے فلاں کرتا ہے، جیسے نبی کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، علی کرتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں، بس اوقات لوگ نا الجھن پیدا کرتے ہیں، نہیں یہ شرک ہو جائے گا۔ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مددگار کہہ رہے ہیں کیا خدا سمجھ کے کہہ رہے ہیں؟ کہا جی نہیں، تو میں نے کہا پھر شرک کاہے کا؟ الجھن یہ پیدا کی جاتی ہے، نہیں جی وہ بندے، وہ افراد، وہ ہستیاں، وہ بزرگ جو قبروں میں تشریف لے گئے ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ آپ کا شوق بھی شیخ محقق نے پورا کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سوال اٹھایا کہ اللہ کا ولی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مدد کرتا ہے یا پھر قبر میں چل کے بھی وہ کر سکتا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا ذرا حوصلے والا بندہ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ سرکار تواڈے وڈے بھی یہی کہندے سن کہ لات عزا منات کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ اس سب کانٹیننٹ میں یہ بولا گیا ہے کہ مشرکین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے، لہٰذا قرآن کی جتنی توحید ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کو نہ مانے یا جو بت پرستی کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی قبر پرستی چمکانی تھی، توحید سے انہوں نے آنکھیں بند کرنی تھی، شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھا دی۔ اس سے بڑا کیا جھوٹ ہوگا؟ قرآن میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے۔ سورۃ المومنون میں تو بڑی شان سے آیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو کون جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ کتنے سوالات پوچھے گئے ہیں، تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ سب کچھ تم مانتے ہو کہ اللہ کرتا ہے، پھر کہاں اوندا منہ گرتے ہو، اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ تو جھگڑا وہاں پہ بھی شریک کرنے کا تھا، اور وہ بھی یہی کہتے تھے پیچھے اللہ ہی ہے۔ ہاں ایک آپ ڈفرنس کہہ سکتے ہیں تھا، جس طرح میں کہتا ہوں چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ والے فتوے سے اس لیے بچ گئے آپ لوگوں کے فتوے سے، میرے سے تو نہیں بچیں گے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو امتی نبی نہیں کہا، صرف کلمہ پڑھایا اور کہا میں کیا ہوں، ایک کمینہ غلام ہوں۔ واقعی کمینہ ہی نکلے ہیں، کمینہ غلام ہوں، اینڈ پہ یہ کر دیا۔ غلامت کا دیانی دجال سے غلطی ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو امتی نبی کہہ لیا۔ مشرکین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے آلہہ ہیں، چھوٹے خدا ہیں، اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، لیکن خدا کا لفظ بول دیا آلہہ۔ انہوں نے ان چھوٹے آلہہ سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے اپنے ان بابوں کو جو مر چکے ہوئے قبروں میں پڑے ہوئے، لیکن ان کو آلہہ نہیں کہتے، یہ کہتے نہیں جی اللہ دے بندے ہی نے نا جی، پیچھے دے اللہ ہی ہے۔ یہ جو بندہ کہہ کے نا یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح وہ بزرگ کہہ کے اپنے بابوں کو بچاتے ہیں اور امتی نبی کہنے والے کفر کے فتوے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو ہیں وہ دیکھیں کیسی اینالوجی، کتنے گیا دماغ میرا، کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے دماغ جاتا ہے۔ دماغ اس لیے جاتا ہے میرے بھائی کہ ہم نے اس فیلڈ میں ایفرٹ پٹ کی ہے میرے بھائی، اپنے نبی کا درد ہے ہمارے سینے میں، اس لیے تو ہم جو ہے وہ بانگے دھول کی نعرہ لگاتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ تو آپ بھی رسول اللہ کے لیے حمیت رکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے اندر بھی یہ حکمت آ جائے گی کہ یہ باتیں کہاں سے ایکسپلور ہو رہی ہیں۔ یہ عرب کی اس سرزمین کے اندر جہاں اس طرح کا سسٹم ہو، ایک شخص پیدا ہو اور وہ بھی 40 سال تک اس کی زندگی ایک ڈائنامک لائف ہو، کوئی کسی پادری کی صحبت نہیں، کسی مذہبی پرسنالٹی کی صحبت نہیں، کسی فلاسفر کی صحبت نہیں، کسی شاعر کی صحبت نہیں۔ بخاری مسلم میں آیا کہ میں بچپن میں چند دراہم کے اگینسٹ مکہ کے لوگوں کی
بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا. نبی علیہ السلام یہ کرتے تھے. اور ظاہر ہے اس زمانے میں مکے کے سردار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بلینئر ہوگا. وہ ایک آنری پوسٹ ہوتی تھی. باقی محنت تو سب کو کرنی پڑتی تھی. پیسہ بنو امیہ کے پاس تھا. ہاں بنو ہاشم جو ہے نا ہماری طرح درویش لوگ, بس اللہ کے گھر کی خدمت کرنی, اللہ اللہ کرنا, اس کی وجہ سے ان کے پاس وہ حرم کی خدمت تھی. پیسہ سارا بنو امیہ کے پاس. اور یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو ایک ٹسل ہے وہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کی تھی, وہ بھی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی.